دنیا کے پیچھے بھاگنے والا آج کا انسان چاہے غریب ہو یا امیر، سب کا ہدف ایک ہی ہے، زیادہ کمانا۔ صبح سے شام تک، رات سے دن تک، بس ایک دوڑ ہے۔ یہ مل جائے، وہ حاصل ہو جائے، یہ گھر بن جائے، وہ گاڑی آ جائے، فالوورز بڑھ جائے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ کیا ہم نے آخرت کی فکر بھی اتنی کی ہے؟ کیا کبھی ہم نے یہ سوچا کہ میں اللہ کے سامنے کیا جواب دوں گا؟ دنیا کے لیے ہم راتیں جگ لیتے ہیں، لیکن فجر کے وقت اٹھنا بھاری لگتا ہے۔ دنیا کے لیے بھوک برداشت کر لیتے ہیں، لیکن رمضان کی روزے میں تکن محسوس ہوتی ہے۔ دنیا کے لیے سفر کرتے ہیں، لیکن حج کے نام پر عذر آ جاتا ہے۔ یہ سب علامتیں ہیں کہ ہمارے دل دنیا سے جڑ چکا ہے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم ایک ایسے موضوع پر بات کرنے جا رہے ہیں جو ہماری زندگی کا سب سے بڑا امتحان ہے۔ وہ ہے دنیا کی محبت۔ آج کا انسان صبح سے شام تک ایک ہی چیز کے پیچھے بھاگ رہا ہے: دولت، شہرت، مقام، عزت، کاروبار، سوشل میڈیا کی فالوئنگ۔ لیکن ذرا رکیے، کیا کبھی ہم نے سوچا ہے کہ اگر ہمارا مقصد صرف دنیا بن گیا ہے تو ہمارا انجام کیا ہوگا؟ کیا اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں کوئی انتباہ دیا ہے؟ جی ہاں، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بارے میں ایک لرز دینے والا فرمان ارشاد فرمایا ہے۔ آئیے دل کو جھنجھوڑ دینے والی یہ بات سنتے ہیں۔ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے کئی مقامات پر دنیا کی حقیقت بیان فرمائی ہے۔ اللہ تعالیٰ سورۃ الحدید آیت نمبر 20 میں ارشاد فرماتا ہے: جان لو کہ دنیا کی زندگی محض کھیل تماشا، زیب و زینت، ایک دوسرے پر فخر کرنے اور مال و اولاد میں زیادتی حاصل کرنے کی دوڑ ہے۔ یعنی دنیا کی زندگی کا اصل چہرہ یہ ہے کہ یہ ایک وقتی کھیل ہے، یہ ایک خواب ہے جو ختم ہونے والا ہے۔ دنیا کی چمک دمک ہمیں دھوکے میں ڈال دیتی ہے۔ انسان سمجھتا ہے کہ یہی سب کچھ ہے، مگر حقیقت میں یہ سب عارضی ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا، دنیا کی زندگی دھوکے کا سامان ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دنیا سے بے رغبتی سکھائی۔ ایک دن نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک تخت پر تشریف فرماتے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے فرمایا: میری اور دنیا کی مثال ایسی ہے جیسے کوئی مسافر تھوڑی دیر کے لیے درخت کے نیچے سایہ لے اور پھر وہاں سے چل دے۔ یعنی دنیا ایک درخت کا سایہ ہے۔ ہم یہاں ہمیشہ کے لیے نہیں آئے، بلکہ ایک سفر میں ہے، اور آخرت ہمارا اصل گھر ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس کا مقصد صرف دنیا ہو، اللہ تعالیٰ اس کے کاموں کو بکیر دیتا ہے، فقر و محتاجی کو اس کی آنکھوں کے سامنے رکھ دیتا ہے، اور اس دنیا میں سے وہی ملتا ہے جو اس کے مقدر میں لکھا گیا ہو۔ اور آگے فرمایا، اور جس کا ارادہ آخرت ہو، اللہ اس کے دل کو غنی کر دیتا ہے، اس کے کاموں کو درست کر دیتا ہے، اور دنیا خود چل کر اس کے پاس آتی ہے۔ یعنی جس نے دنیا کو مقصد بنایا وہ کبھی سکون نہیں پاتا، اس کی محنت بکھر جاتی ہے، پیسے آتے ہیں مگر دل خالی رہتا ہے۔ اور جس نے آخرت کو مقصد بنایا، اللہ اس کے دل میں غنا، سکون اور برکت ڈال دیتا ہے۔ جب ہم صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی دیکھتے ہیں تو ہمیں نظر آتا ہے کہ ان کے لیے دنیا مقصد نہیں، ذریعہ تھی۔ حضرت عمر بن عبدالعزیز فرماتے ہیں، دنیا نے ہمیں اتنا ہی فائدہ دیا جتنا ہم نے اسے آخرت کے لیے استعمال کیا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، دنیا پیٹ پیر چکی ہے اور آخرت قریب آ چکی ہے، تم آخرت کے بیٹے بنو، دنیا کے نہیں۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بے شمار دولت تھی، مگر ان کے دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی۔ وہ فرماتے تھے، یہ مال اللہ کی امانت ہے، میں اس اللہ کی بندوں پر خرچ کرنے والا خازن ہوں۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہر امت کے لیے ایک فتنہ ہوتا ہے، اور میری امت کا فتنہ مال ہے۔ یعنی مال کا فتنہ سب سے بڑا امتحان ہے۔ ویسے خود برا نہیں، مگر جب دل میں بیٹھ جائے تو ایمان کمزور ہو جاتا ہے۔ دنیا کی محبت دل میں آ جائے
تو انسان حق کے مقابلے میں مصلحت پسند بن جاتا ہے۔ آج ہم دیکھتے ہیں کہ رشوت عام ہے، جھوٹ عام ہے، جھوٹی تشہیر عام ہے، سب صرف اس لیے کہ دنیا مل جائے، نام بن جائے۔ یہی وہ مرض دل ہے جس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خبردار کیا۔ اسلام دنیا جوڑنے کو نہیں کہتا، بلکہ اسلام کہتا ہے دنیا میں رکھو مگر دنیا تمہارے دل میں نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نیک آدمی کے لیے اچھا مال بہترین چیز ہے، یعنی اگر مال حلال طریقے سے کمایا جائے اور اللہ کی راہ میں خرچ کیا جائے تو وہ عبادت بن جاتا ہے۔ لیکن اگر مقصد صرف دنیا بن جائے کہ بس دولت، شہرت، لذت ہے تو انسان کو گمراہ کر دیتا ہے۔ اگر انسان اپنی نیت بدل دے، اگر وہ دنیا میں رہتے ہوئے آخرت کی تیاری کرے تو اللہ تعالیٰ دنیا کو بھی اس کی تابع کر دیتا ہے۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، جو آخرت کی کھیتی چاہیے ہم اس کی کھیتی میں اضافہ کر دیتے ہیں، اور جو دنیا چاہیے ہم اس میں سے کچھ دے دیتے ہیں، مگر آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں۔ دنیا کی دوڑ کا انجام کیا ہے؟ پریشانی، حسد، مایوسی، نفرت اور بے سکونی۔ کسی کے پاس پیسے ہیں مگر نیند نہیں، کسی کے پاس شہرت ہے مگر دل میں خوف ہے، کسی کے پاس سب کچھ ہے مگر اطمینان نہیں، کیونکہ سکون صرف اللہ کی یاد میں ہے۔ اگر ہم چاہتے ہیں کہ دنیا کی محبت ہمارے دل سے نکل جائے تو ہمیں موت اور آخرت کو یاد رکھنا ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز یعنی موت کو کثرت سے یاد کرو۔ جب انسان موت کو یاد کرتا ہے تو اس کے دل سے دنیا کی خیرش کم ہو جاتی ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ میں مسافر ہوں، یہ گھر، یہ مال، یہ رتبہ سب ختم ہو جائے گا۔ میرے پیارے بھائیوں، آج فیصلہ ہمیں کرنا ہے کہ ہم دنیا کی غلام رکھیں گے یا آخرت کی طلب۔ دنیا کے لیے محنت کرے لیکن نیت آخرت کی ہو، کاروبار کرے مگر انصاف کے ساتھ، دولت کمائے مگر حلال طریقے سے، عزت چاہیے مگر اللہ کے حکم کے مطابق۔ اگر ہم نے اپنی نیت ٹھیک کر لی تو اللہ دنیا کو بھی ہمارے قدموں میں جھکا دے گا اور آخرت میں بھی ہمیں عزت دے گا۔ ہمیں دنیا کی محبت سے بچا، ہمارے دل میں آخرت کی سچی طلب پیدا فرما، ہمیں وہ زندگی عطا فرما جس میں تیری رضا ہو، اور وہ موت عطا فرما جس میں ایمان سلامت ہو۔ اے اللہ، دنیا کی ہمارے ہاتھ میں رکھ، دل میں نہیں۔ ہم ان لوگوں میں شامل فرما جن کا مقصد آخرت ہے، نہ کہ دنیا۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور سبسکرائب ضرور کیجیے تاکہ یہ پیغام زیادہ سے زیادہ لوگ تک پہنچا سکے۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔